بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس میتھمیٹکس کلاس 9 کی ہے اور آج سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایٹا ٹیسٹ کی تیاری آج کل جاری ہے، اسٹوڈنٹس ایٹا ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ ہی ان میں شامل ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں میتھمیٹکس کلاس 9 سے، جو کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ہمارے پاس یہ پہلا چیپٹر جو میٹریسز کا ہے، اس کو آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ میٹریسز میں ہمارے پاس جو فرسٹ پیج ہے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس فرسٹ پیج میں یہاں سے آپ سٹڈی کرنا شروع کریں، اور اس میں جو ایم سی کیوز ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ اس میں ہمارے پاس کون کون سے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں سے اس کو سٹڈی کر لیں پہلے۔ جب آپ اس کو پہلے سٹڈی کر لیں گے تو کچھ ایم سی کیوز آپ کو خود آئیں گے اور کچھ ایم سی کیوز آپ یہاں سے سیکھ پائیں گے۔ وہ پیج پڑھنے کے بعد آپ کے پاس یہ پہلا ایم سی کیوز ہے، Who introduced the term matrix؟ میٹرکس ٹرم کو کس نے انٹروڈیوس کرایا؟ تو آپ نے چونکہ یہاں پہ دیکھا ہے کہ جو میٹرکس ٹرم ہے اس کو ہمارے پاس یہ آرتھر کیلے، اس نے 1860 میں کیا انٹروڈیوس کرایا۔ term matrix was first introduced by the mathematician Arthur Cayley in 1860۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس بی آپشن کریکٹ ہے، آرتھر کیلے۔ اسی طرح ہمارے پاس دوسرا ایم سی کیوز ہے، in which year was the term matrix introduced؟ کون سی ایئر میں یہ جو میٹرکس ٹرم ہے یہ انٹروڈیوس ہوا؟ تو یہاں پہ آپ نے بالکل اس کو سیکھا ہے کہ 1860 میں یہ جو میٹرکس ٹرم ہے یہ کیا ہے، انٹروڈیوس ہوا۔ تو آپ کے پاس سی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے۔ تیسرا جو ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے، which field does matrix theory not commonly apply to؟ تو کہاں پہ یہ جو فیلڈ ہے جہاں پہ میٹرکس تھیوری اپلائی نہیں ہوتی، تو یہ لٹریچر میں کیا ہوتی ہے، اپلائی نہیں ہوتی۔ آپ نے اس پیج کو صحیح طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہم پیج وائز انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے، اس سے ایم سی کیوز نکالیں گے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ ہمارے پاس نیکسٹ پیج پہ ہے میٹرکس کے متعلق، کہ میٹرکس ہمارے پاس ایک ریکٹینگولر ایرے کسے کہتے ہیں، ارینجمنٹ کو کہتے ہیں۔ ارینجمنٹ کا مطلب ہے یہ جو بریکٹ ہے، بریکٹ کے اندر جو لکھائی ہوتی ہے وہ ترتیب کے ساتھ لکھائی۔ آف ریئل نمبر انکلوز ان اسکوائر بریکٹ، اسکوائر بریکٹ کے اندر جو ہم نمبرز کو ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس میٹرکس کہلاتا ہے، اور اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں اس کو ایلیمنٹ یا انٹری آف دی میٹرکس کہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق اب آپ لوگ دیکھیں، سب سے پہلے واٹ از اے میٹرکس؟ میٹرکس کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اس کا جواب ہے اے ریکٹینگولر ارینجمنٹ آف نمبر۔ ریکٹینگولر ارینجمنٹ آف نمبر کو ہم کیا کہتے ہیں، میٹرکس کہتے ہیں۔ دوسرا ایم سی کیوز ہے، وچ آف دی فالوئنگ از این ایلیمنٹ آف دی میٹرکس اے؟ ان میں ہمارے پاس کون سے جو ہیں ہمارے پاس ایلیمنٹ ہیں میٹرکس اے کے؟ وچ آف دی فالوئنگ از این ایلیمنٹ آف میٹرکس اے؟ 4 ہمارے پاس ہیں، نہیں 4 نہیں ہیں۔ 7 اس اے کا ایلیمنٹ ہے، وہ بھی نہیں ہے، -1 بھی نہیں ہے۔ 3 ہے اس کے اندر، تو 3 کو ہم کہیں گے کہ یہ اے میٹرکس کا ایلیمنٹ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا ایم سی کیوز دیکھیں، ان دا میٹرکس بی -1 1 2 3 4 5 ہاؤ مینی روز ڈز اٹ ہیو؟ اس کے اندر کتنے روز ہیں؟ دیکھو یہ جو سیدھی لائن میں لکھے گئے ہندسے ہیں یہ رو کہلاتے ہیں۔ -1 1 2 یہ روز ہیں، 3 4 5 یہ بھی رو ہے، تو ہمارے پاس 2 روز ہو گئے ہیں۔ کتنے روز ہو گئے ہیں؟ 2۔ اور اس کے اندر کالم کتنے؟ -1 اور 3 یہ بھی کالم ہے، 1 اور 4 یہ دوسرا کالم ہے، 2 اور 5 یہ تیسرا کالم ہے۔
سادہ زبان میں آپ کو میں یہاں پہ سمجھاتا چلوں کہ رو اینڈ کالم کا ٹاپک یہاں پہ لکھا ہوا ہے 4 3 -2 یہ ارینج ہارزنٹلی سو دا کنٹینیو دا فرسٹ رو، یہ پہلی رو ہو گئی ہے، 1 5 2 یہ دوسری رو ہو گئی ہے، 3 1 1 یہ تیسری رو ہو گئی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رو کہتے ہیں۔ نیکسٹ یہ جو 4 1 اور 3 ہیں جو رنگ کیے ہوئے ہیں، یہ پہلا کالم ہو گیا، 3 5 اور 1 یہ دوسرا کالم ہو گیا ہے، -2 2 اور 1 یہ تیسرا کالم ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح لکھائی کو ہارزنٹلی کہتے ہیں، اور ہارزنٹل لائن جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس روز ہوتی ہیں، اور اسی طرح 4 1 3 یہ جو کھڑا ہو کے لکھا گیا ہے اس کو کہتے ہیں کالم، اور اس کو کہتے ہیں ورٹیکل، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس the numbers 3 5 1 run vertically 3 5 1 run vertically یعنی اوپر نیچے سیدھی لائن میں یہ جو لکھائی ہے اس کو کہتے ہیں ورٹیکل، ٹھیک ہے۔ سو یہ کالم ورٹیکل ہوتے ہیں اور روز ہارزنٹل ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہاں پہ اس میں کہتا ہے کہ کتنے روز ہیں، تو میٹرکس بی میں ہمارے پاس 2 روز ہیں۔ چوتھا ایم سی کیوز دیکھیں، which notation is used to represent a matrix؟ کون سا نوٹیشن یعنی کون سی چیز میٹرکس کو ظاہر کرتی ہے؟ تو یہ جو بی ہے یہ ہمارے پاس میٹرکس کو ظاہر کرتے ہیں، یہ والے جو ہمارے پاس بریکٹ ہیں یعنی بڑی بریکٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ میٹرکس کو کیا کرتی ہیں؟ ظاہر کرتی ہیں۔ اگلا ایم سی کیوز ہے the number inside a matrix are called، جو نمبر میٹرکس کے اندر ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ایلیمنٹ یا انٹریز۔ یہ انٹریز بھی ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا تھا، اگر آپ نے دیکھا ہوگا یہ لکھا ہوا ہے، each number in a matrix is called an element or entry of the matrix، تو اسے entry of the matrix کہتے ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز، ان میٹرکس سی ہاؤ مینی کالم ڈز اٹ ہیو، اس کے اندر کتنے کالم ہیں؟ 3 -1 4 یہ پہلا کالم ہو گیا، 4 1 اور -3 یہ دوسرا کالم ہو گیا، 2 -2 اور -3 یہ تیسرا کالم ہو گیا، تو ہمارے پاس 3 کالم ہیں میٹرکس سی میں، تو آپشن سی ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے دا فرسٹ رو آف دی میٹرکس اے از، تو پہلی رو میٹرکس اے کی کیا ہے؟ 4 3 -2، تو یہ آپشن سی کریکٹ ہے، 4 3 -2۔ آٹھواں ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے واٹ از دا آرڈر آف دی میٹرکس ڈی، ہم آرڈر آف دی میٹرکس کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ آرڈر آف دی میٹرکس اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اس کا جو آپ کے پاس آرڈر آف دی میٹرکس ہے وہ یہ ہے، آرڈر یا ڈائمینشن آف اے میٹرکس۔ یہ ایم جو ہے یہ روز کو ظاہر کرتا ہے، این جو ہے یہ کالم کو ظاہر کرتا ہے، ایم × این، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو ابھی روز کا بتا دیا ہے کہ اس میں 2 روز ہیں اور 3 کالم ہیں، تو ہم کیسے لکھیں گے اس کو؟ اے میٹرکس کو لکھیں گے کہ 2/3، 2 روز اور 3 کالم 2/3، اور اسی طرح لکھ سکتے ہیں کہ 2/3 میٹرکس۔ سملرلی دا آرڈر آف دی میٹرکس بی از 2/2، تو 2/2 بی میٹرکس کا آرڈر ہے اور 2/3 اے میٹرکس کا آرڈر ہے۔ نیکسٹ اگر یہ کہتا ہے کہ ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں رو 1 6 اور 10 یہ رو 1 ہے، 5 اور 3 رو 2 ہے، 5 اور 2 یہ رو 3 ہے، کالم 1 یہ ہے، کالم 2 یہ ہے، تو ڈائمینشن یا آرڈر آف دی میٹرکس کیا ہوگا؟ پہلے رو آئے گا، 3 رو ہیں 3، اور یہ جو ضرب کا نشان ہے اسے ضرب نہیں کہیں گے بلکہ اس کو بائی کہیں گے، 3/2، کالم کتنے؟ 2، تو یہ ہمارے پاس 3/2 آ جائے گا۔ یہ کہتا ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایم ہمارے پاس کس چیز کے لیے آتا ہے؟ m/n پڑھنا ہے، m ضرب n نہیں پڑھنا بلکہ m/n پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔
اور نیکسٹ یہ کہتا ہے کہ آرڈر آف اے میٹرکس m بائی n ڈز ناٹ مین ملٹیپلائی. m ضرب کا نشان جو درمیان میں لگا ہوا ہے اس کا مطلب ضرب نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے m بائی n یعنی m روز اور n کالمز. آرڈر آف اے میٹرکس آلسو کال ڈائمینشن اور سائز. آرڈر آف اے میٹرکس کو ڈائمینشن یا سائز آف اے میٹرکس بھی کہتے ہیں. اب ہم جاتے ہیں یہاں پہ ایم سی کیوز کی طرف. تو یہ 8واں ایم سی کیوز دیکھیں, یہ کہتا ہے کہ واٹ از آرڈر آف دی میٹرکس ڈی. تو اس میں ہمارے پاس روز بھی 3 ہے, کالم بھی 3 ہے, تو 3/3 ہم اس کو کہیں گے کہ اس کا آرڈر آف دی میٹرکس. یا اگر آ جائے کہ ڈائمینشن آف دی میٹرکس کیا ہوگا تو بھی ہم لکھیں گے کہ 3/3. یا اگر ہمارے پاس آ جائے کہ سائز آف دی میٹرکس کتنا ہے تو وہ بھی ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس 3/3 ہے. وچ آف دی فالوئنگ از ٹرو اباؤٹ میٹرکس کالم. اس میں کون سا ٹھیک ہے میٹرکس کالم کے متعلق؟ تو میٹرکس کا جو کالم ہوتا ہے وہ ورٹیکل ہوتا ہے. آپشن بی دیکھیں, یہ ہے دے رن ورٹیکلی, تو یہ ہمارے پاس کریکٹ ہوگا. اگر آپ سے رو کا پوچھا جائے تو رو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, دے رن ہرزینٹلی. تو آپشن اے آپ کے پاس کس کے لیے آتا؟ رو کے لیے آتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کالم کی بات ہو رہی ہے تو کالم ہمارے پاس ورٹیکل ہوتے ہیں. نیکسٹ ایم سی کیوز ہیں کہ ان دا میٹرکس اے واٹ از دا سم آف دی فرسٹ کالم. پہلے کالم کا سم کتنا آئے گا؟ 4 جمع 5 جمع 3, تو 4 جمع 5 9 جمع 3 12, تو پہلے کالم کا سم آئے گا 12. یہ ہمارے پاس فاسٹ